السلام علیکم، NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ وعلیکم السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ راجپوت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 23واں اجلاس ہوگا۔ SIFC کے اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ دوست حکمت عملی کے باعث پاکستان عالمی معاشی شراکت داریوں میں نئی پیش رفت کی جانب گامزن۔ SIFC کی اسٹریٹجک ویژن کے تحت معاشی استحکام پالیسی تسلسل نے پاکستان کو بین الاقوامی اقتصادی تعاون کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار بنا دیا۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو اثر نو استوار کرتے ہوئے سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم، موسمیاتی تعاون کے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان برطانوی وزیر برائے ترقی جینیفر چیمپئن کے دورہ پاکستان کے دوران کیا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان 8 برس بعد اعلیٰ سطحی ترقیاتی مکالمہ تھا۔ برطانوی حکام کے مطابق نئی شراکت داری روایتی امداد کے بجائے سرمایہ کاری اور معاشی ترقی پر مرکوز ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ جینیفر چیمپئن کا کہنا ہے پاکستان برطانیہ کے مضبوط تجارتی تعلقات دونوں ممالک میں روزگار اور معاشی ترقی کو فروغ دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ، حلیم عادل شیخ، عمر ڈار، ریحانہ ڈار، نعیم حیدر اور دیگر رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ PTI رہنماؤں نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج سندھ ہائی کورٹ میں وکلاء سے خطاب کریں گے۔ صدر سندھ ہائی کورٹ بار بیرسٹر حسیب جمالی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی آمد پر کسی قسم کی سیاسی نعرے بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہائی کورٹ بار کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، ہمارا مقصد صرف آئین کی بالادستی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں نے خطرناک رخ اختیار کر لیا، جہاں انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں قائم حقوق انسانی تنظیم HRANA کا کہنا ہے مظاہروں میں اب تک 490 مظاہرین اور 48 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں، جبکہ 10,600 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں، جس پر عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں فوجی آپشن کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن DC جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر وہ ارب پتی کاروباری ایلون مسک سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس شعبے میں ان کی کمپنی کو مہارت حاصل ہے۔ امریکی صدر کے مطابق ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے اور امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر سکتا ہے، تاہم ساتھ ہی مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی زیر غور ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ فرعون نمرود رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ مزید آپ کو بتائیں گے ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو میں صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا امریکہ اور اسرائیل ایران میں افراتفری اور بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایران میں فسادات کروا رہے ہیں۔ ایرانی عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خوف دور کر رکھے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ عوام فسادیوں کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ ایرانی عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کے بعد مظاہرین کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں مظاہرین کی مدد کا فیصلہ بنیادی طور پر کر لیا۔ ادھر امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی گئی، جس میں ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر غور کیا۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے ایران کے خلاف سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں بھی زیر غور ہیں، جبکہ اسٹار لنک کے ذریعے ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ
ٹرمپ نے کیوبا کو جلد معاہدے کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کیوبا نے کئی برسوں تک بڑی مقدار میں وینزویلا سے ملنے والے تیل اور پیسے پر گزارا کیا اور جواب میں یہ وینزویلا کے 2 آمروں کو سیکیورٹی سروس مہیا کی، لیکن اب وینزویلا کو دنیا کی سب سے طاقتور امریکی فوج کا تحفظ حاصل ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا، کیوبا فوری معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ٹرمپ کی وارننگ پر کیوبا کے صدر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کیوبا کے صدر نے کہا کہ کیوبا 66 برسوں سے امریکی جارحیت کا شکار ہے۔ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، البتہ وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے شرکت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، صدر سپریم کورٹ بار ہارون الرشید اور وکلاء شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز نے نئی عمارت میں مقدمات کی سماعت بھی شروع کر دی ہے۔ لاہور میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 8 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق فیروزپور روڈ پر اٹاری دربار کے قریب گھر کے کمرے میں گیس لیکیج تھی، ہیٹر جلانے سے دھماکہ ہوا۔ زخمی افراد کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا۔ دوسری جانب پاک پتن کے علاقے چک شفی میں سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکہ ہوا جس سے دکان کی چھت اڑ گئی، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں، دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ مودی سرکار بھارتی فوجیوں کی بدعنوانی چھپانے میں ناکام ہو گیا۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر فاش ہو گیا۔ دیگر ممالک کی طرح قطر میں بھی سابق بھارتی نیوی افسر کی دوبارہ گرفتاری مودی کی بدترین سفارتکاری کے لیے نئی آزمائش بن گئی۔ اگست 2022 کی سابق بھارتی فوجیوں کی گرفتاریوں سے شروع ہونے والا کیس ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی تصدیق کے بعد بھارتی جریدہ انڈین ایکسپریس نے بھی بھارتی فوج کی عالمی سطح پر ہزیمت کا اعتراف کر لیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے سابق بھارتی بحریہ کے افسر کمانڈر پونیندرو نے قطر میں دوبارہ گرفتار کی تصدیق کر دی۔ قطر نے سابق بھارتی افسر کو اگست 2022 میں 7 سابق بھارتی اہلکاروں کے ہمراہ حراست میں لیا تھا۔ بھارتی حکومت کی مداخلت کے باوجود بھی فروری 2024 میں سنگین الزامات کے باعث سابق فوجی اہلکار کو بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا۔ دفاعی ماہرین نے قطر میں بھارتی بحریہ کے افسر کی گرفتاری کو محض ایک کیس نہیں بلکہ بھارت کی عسکری تربیت کو بھی غیر پیشہ ورانہ قرار دے دیا۔ افغان طالبان رجیم کی عوام دشمن پالیسیوں نے افغانستان کو انسانی المی میں دھکیل دیا۔ افغان طالبان رجیم نے خواتین کے حقوق پامال، نوجوان بے روزگار، مائع غربت کے ہاتھوں بے بس۔ افغانستان میں غربت افلاس کے شکار افغان خاتون نے افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کر دیا۔ سماجی کارکن صحافی جہاں زیب ویسا کے مطابق شدید غربت کے ہاتھوں بے بس افغان خاتون زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے بیچنے پر مجبور۔ شدید سردی میں ترکی ایران کی سرحد عبور کرنے کی کوشش میں ایک افغان نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ افغان خاتون کا کہنا ہے بیماری میں غربت سے لڑ رہی ہوں، ہمارے پاس روزگار ہے نہ کوئی مددگار، زندگی گزارنا موت سے کم نہیں، زندہ رہنے کے لیے بچے بیچنے پر مجبور۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ایلس میک ڈونلڈ نے افغان خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا۔ ایلس میک ڈونلڈ نے طالبان رجیم میں کم عمر اور بالغ خواتین کی موجودہ صورتحال کو انتہائی تباہکن قرار دیا۔ حکومت پاکستان ملک کی قدیم تہذیبی شناخت کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف بیرونی ذرائع ابلاغ نے بھی کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق اسلام آباد میوزیم میں قائم جدید ڈیجیٹل گندھارا گیلری میں تاریخ شیشے کے پیچھے محض نمائش نہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھار کر زندہ ہو گئی ہے۔ اس گیلری میں گندھارا تہذیب کو مصنوعی ذہانت، 3D ٹیکنالوجی اور ورچوئل ماحول کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ یہ گیلری کوریا ہیریٹیج ایجنسی، محکمہ آثار قدیمہ پاکستان اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کے باہمی اشتراک سے قائم کی گئی ہے۔ گیلری میں داخل ہوتے ہی وزٹر خود کو صدیوں پرانے گندھارا دور میں محسوس کرتا ہے۔ ڈیجیٹل گندھارا گیلری کو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں، طالب علموں اور محققین کی جانب سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے گندھارا تہذیب کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت اور تاریخی شناخت کو بھی اجاگر کرے گا۔ گورنر سندھ کامران تسوری سے کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے کینیڈین ہائی کمشنر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران پاکستان کینیڈا کے دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون، سرمایہ کاری، تجارت، علاقائی عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان نے گورنر سندھ کے عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا اور نوجوانوں کو IT کی بلا معاوضہ تعلیم کی فراہمی کو قابل تقلید مثال بتایا۔ گورنر ہاؤس میں زیر تعلیم نوجوانوں نے کینیڈین ہائی کمشنر کو IT تعلیم، جدید سہولیات، تربیتی پروگرامز کے بارے میں آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کامران تسوری نے کہا، پاکستان کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے، خصوصاً کانکنی معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں تعلیم، ٹیکنالوجی، تجارت، زراعت، توانائی کے شعبوں میں پاکستان کینیڈا کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے گورنر ہاؤس میں قائم امید کی گھنٹی قائد اعظم محمد علی جناح کے تاریخی دفتر کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ کے ہمراہ کینیڈین ہائی کمشنر نے پاکستان کینیڈا کے پرچم لہرائے، شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے اسلام آباد گیس سلنڈر دھماکے کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ جائے حادثہ کا دورہ اور واقعے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیئرمین CDA نے متعلقہ افسران کے ہمراہ پیمز اسپتال کا بھی دورہ کیا اور دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کرتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے کہا کہ ریسکیو آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ دھماکہ گیس لیکیج سے پیش آیا۔ چیئرمین CDA نے کہا، سردیوں میں گیس سلنڈر کے غیر محتاط استعمال سے اس قسم کے حادثات پیش آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی امداد کی جائے گی۔ چیئرمین CDA نے کہا کہ واقعے کی شفاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں سردی کی شدید لہر، مختلف شہروں میں دھند نے معمولات زندگی متاثر کر دی ہے۔ بھکر میں درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک، مضافاتی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ موٹر وے اور نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے پولیس نے ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ دے دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک سردی دھند کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی اپیل۔ اب بات کریں گے کراچی کے موسم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے شہر قائد شدید سرد موسم کی لپیٹ میں ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں مجموعی طور پر کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات شہر کے مختلف علاقوں میں سب سے کم درجہ حرارت جناح ٹرمینل پہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلستان جوہر اور شاہراہ فیصل پر کم سے کم درجہ حرارت 9، ماڑی پور میں 10 اور بن قاسم پر 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ٹیکسی اور کار کے درمیان خوفناک ٹریفک حادثہ، 3 پاکستانی نوجوانوں سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، 5 افراد زخمی۔ واقعے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، زخمی افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، مختلف پہلوؤں سے واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حادثہ تیز رفتاری، لاپرواہی یا کسی وجہ سے پیش آیا۔ اس حادثے پر مقامی پاکستانی کمیونٹی میں گہرے رنج اور غم کی فضا پائی جاتی ہے۔ کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے 3 T20 میچز کی سیریز کے آخری میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 14 رنز سے ہرا دیا۔ دمبولا میں کھیلا گیا سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہوا۔ میچ 12 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ سری لنکا کی جانب سے کپتان نے 34، کوشال مینڈس نے 30 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے وسیم جونیئر نے 3، محمد نواز، فہیم اشرف اور نسیم شاہ نے ایک کھلاڑی آؤٹ کیا۔ 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم مقررہ 12 اوورز میں 8 وکٹ پر 146 رنز بنا سکی۔ تیسرے میچ میں سری لنکا کی جیت کے بعد سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ پہلا میچ پاکستان نے جیتا تھا، جبکہ دوسرا بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ بھارت کے سٹار بیٹر وراٹ کوہلی نے سابق بھارتی کرکٹ لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا۔ وراٹ کوہلی نے اپنے شاندار کیریئر میں
ایک اور سنگ میل عبور کر لیا اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین 28,000 رنز بنانے والے بیٹر بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ اتوار کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں سر انجام دیا، جہاں انہوں نے شاندار 93 رنز کی اننگ کھیلی۔ وراٹ کوہلی نے 624 انٹرنیشنل اننگز میں 28,000 کا سنگ میل عبور کیا، جبکہ اس سے قبل یہ ریکارڈ سچن ٹنڈولکر کے پاس تھا، جنہوں نے 644 اننگز میں 28,000 رنز مکمل کیے تھے۔ اردو ادب کے ممتاز انقلابی اور رومانوی شاعر احمد فراز کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ احمد فراز کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، مزاحمت، جمہوریت اور انسانی آزادی کی بھرپور ترجمانی کی اور اردو شاعری کو ایک نئی فکری جہت عطا کی۔ مزید تفصیلات محمد اسد کی رپورٹ میں دیکھیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ وہ 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ صوبہ خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور عملی زندگی کا آغاز تدریس سے کیا، تاہم جلد ہی ان کی پہچان شاعری بن گئی۔ ان کی شاعری میں رومان کے ساتھ ساتھ سماجی شعور اور سیاسی مزاحمت نمایاں نظر آتی ہے۔ احمد فراز نے اردو غزل کو نئی زبان، نیا لہجہ اور نیا احساس دیا۔ ان کا کلمات آمریت، جبر اور ناانصافی کے خلاف ایک توانا آواز بن کر ابھرا۔ اسی وجہ سے انہیں مختلف ادوار میں جلاوطنی اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی شاعری نوجوان نسل میں بے حد مقبول رہی اور آج بھی ہے۔ ان کے مشہور شعری مجموعوں میں تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، جانا جانا اور پس انداز موسم شامل ہیں۔ احمد فراز کی غزلیں سادگی، گہرائی اور دل کو چھو لینے والے اسلوب کی وجہ سے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ احمد فراز کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ہلال امتیاز بھی شامل ہے۔ تاہم انہوں نے بعض اوقات حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاجاً اعزازات واپس بھی کیے، جو ان کی اصول پسندی اور جرات مندی کا واضح ثبوت ہے۔ احمد فراز 25 اگست 2008 کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے، مگر ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے اور دلوں پر راج کر رہی ہے۔ ہر سال 12 جنوری کو ان کی سالگرہ کے موقع پر ادبی حلقے، شاعری کے شائقین اور نوجوان نسل انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے کلام کو یاد کر کے اردو ادب کے اس درخشاں ستارے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔